بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 113 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت اور روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے حوالے سے جو احادیث میں تفصیل ہے اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ بیان التقلد بالقوس۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوم فتح مکة على بعير اورق الى سواد وهو الناقة القصوى متقلدا بقوس متعمما بعمامة سوداء من وبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک مٹیالے رنگ کی اونٹنی پر سوار تھے، متقلدن بقوس، وہ ناقۃ القصوى، جو ناقۃ القصوى کے نام سے مشہور تھی، متقلدن بقوس، اس وقت گلے میں جو ہے وہ ایک کمان لٹک رہی تھی، متعمما بعمامۃ سوداء من وبر، اور سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے جو کہ اونٹ کے پشم کا تھا یا اونٹ کی اون کا بنا ہوا تھا۔ عزیز طلبہ، اس میں جو پہلی روایت ہے، اس روایت میں رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت آئی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ ماہ مقدس میں عمرہ کرنے کی فضیلت اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات میں آئی ہے کہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جسے حاصل کرنے اور اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو مالا مال کرنے کا ہر شخص کو اشتیاق ہوتا ہے۔ حرم شریف جو ہوتا ہے وہ رمضان المبارک میں بھی مسلمانوں سے جس طرح ایام حج میں بڑا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو ایام حج کے اندر نبی کریم ایام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی ایک فضیلت بیان کی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو یہ ایک عظیم فضیلت ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان میں، ماہ مقدس میں اپنے گھر کی اور اسی طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت فضیلت کی چیز ہے کیونکہ مقدس ایام ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، تو عمرے کا ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح مکہ کے دن جو ہے وہ ایک اونٹنی پر سوار تھے جو اس کا نام ناقۃ القصوى تھا، اور ایک کمان جو ہے وہ گلے میں لٹکی ہوئی تھی اور سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ اس حدیث کا بظاہر جو ہے وہ کتاب الحج سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، لیکن صریح ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے، معمولی اور ادنا سی مناسبت بھی کافی ہوتی ہے۔ تو معمولی اور ادنا سی مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ حدیث میں رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کا بیان ہوا ہے، یعنی اس سے جو پہلی حدیث تھی، اور اس حدیث میں بھی رمضان کے ہی ایک عمل کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کو کتاب الحج کے اندر جو ہے وہ مصنف نے ذکر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمان لٹکائے ہوئے تھے، سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے جب مکہ میں داخل ہوئے، تو اس سے قتال جائز نہیں ہے۔ یہ کوئی استدلال نہ کرے کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا قتل قتال کسی چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔
قتال کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے اجازت اس کی ملی تھی، اور قیامت تک کے لیے پھر وہاں قتل و قتال ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قتال ممنوع ہے، بلکہ وہاں کے درختوں کو، گھاس کو اور اس طرح کسی غیر موذی جانور کو مارنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمان لٹکائے ہوئے داخل ہوئے تو گویا کہ قتال جائز ہے۔ ہیئت زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنت ان تأتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلة ويجعل ظهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی قبر مبارک پر قبلے کی جانب سے حاضری دو، من قبل القبلۃ ویجعل ظہرک الی القبلہ، اور جو ہے اپنی پشت کو قبلے کی طرف کر کے وتستقبل القبر بوجہک، اپنے چہرے کو جو ہے وہ روضہ مبارک کی طرف کر لو، ثم تقول، اور پھر کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو ہے وہ سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روضہ مبارک کی طرف اپنا چہرہ کریں اور پیٹھ جو ہے، پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور پھر آپ جو ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری قبر پر میلے نہ لگوائیے گا، اور میری قبر کو عرس نہ بنایا جائے، اور عرسگاہ نہ بنایا جائے، یعنی عرس کی جگہ، جیسا کہ بزرگوں کے مزارات پر ہوتا ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظریں مانی جاتی ہیں، حلوے حلیم ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ چرسیں اور بنگ کے سوٹے لگائے جاتے ہیں۔ شرعی کاموں کو چھوڑ کر تمام غیر شرعی کام ان مزارات پر ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایسا ہے کہ وہاں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کی جاتی، وہاں کوئی نذرانہ اور چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا، کوئی پھولوں کی چادر نہیں چڑھانی پڑتی، کسی حلوے کی جو ہے وہ دکان وہاں نہیں چلتی، کوئی حلوہ اور حلیم کے دور نہیں چلتے، کوئی مجاور وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اسی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے کہ وہاں یہ خرافات نہیں ہوتی، ورنہ دنیا میں اور جہاں کہیں بھی بزرگوں کے مزار ہیں تو ان بزرگوں کے مزاروں پر ہر طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ یہ مقام ادب ہے، یہاں تو صرف ایک ہی کام ہے، صرف درود و سلام پڑھنا، عقیدت کے چند آنسو بہانا، اور جو ہے وہ اپنے عشق کا اظہار کرنا، اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کرنا، اپنے ادب و احترام کے ساتھ اپنی پلکوں کو جھکانا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ وہاں لوگ جا کر مسجد نبوی میں وقت گزارنے کی بجائے، صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرنے کی بجائے جو ہے وہ بازاروں میں زیادہ نظر آتے ہیں، بازاروں کے دھکے کھاتے نظر آتے ہیں۔ مسجد میں بھی جو لوگ دکھائی دیتے ہیں تو آج کل موبائل کا جو فتنہ ہے، موبائل کا جو ہے ہر جگہ سیلفی، ہر جگہ تصویر، اور ہر جگہ جو ہے وہ ویڈیو بنانا اور اس طرح کی چیزیں، اس میں زیادہ مگن نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اور پھر دوسرا یہ کہ ان کی جو ٹونز ہوتی ہیں، جو گھنٹیاں ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ موسیقی والی بج رہی ہوتی ہیں، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ وہ مقام ادب ہے، وہاں پہ جو ہے اپنی پلکیں جھکا دینی چاہیے، دیگر تمام جو ہے وہ اپنی مصروفیات کو، تمام اپنے مشاغل کو ترک کر کے، اپنی جو ہے وہ خواہشات کو چھوڑ کر ایک ادب کے ساتھ وہاں وقت گزارنا چاہیے، اور ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرنا چاہیے۔ درود و سلام کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
روزہ مبارک پر کھڑے ہو کر پیش کرنا چاہیے۔ یہ دوسرے جو خرافات ہیں موبائل کی یا دیگر جو چیزیں ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے رمضان میں عمرہ کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نمبر 2، روزہ مبارک پر درود و سلام پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔